بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رئیس نے کہا، اور وہ لڑکی جس کا دل آ گیا تھا تجھ پر؟ فیکا گالیاں بکنے لگا، بہت پھرتی ہے، پتہ نہیں کس کی مصیبت میرے سر منڈنا چاہتی ہے۔ رئیس نے کہا، یہ بات تو اس لڑکی کے سامنے کہہ سکتا ہے؟ استاد کے سامنے؟ ہاں کہہ سکتا ہوں، وہ سینے پر ہاتھ مار کے بولا۔ رئیس نے سر ہلایا، سوچ لے فیکے حوالات سے ٹانگوں پر چل کے باہر جانا چاہتا ہے یا چارپائی پر؟ ہم تھانے سے باہر آ گئے۔ رئیس کا یہ ادب میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ واقعی شاہ جی کے نائب کی حیثیت سے بات کر رہا تھا۔ دیکھنے میں بیوقوف نظر آنے والا رئیس سب جانتا تھا، اسے سارے حالات کی خبر تھی۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس کی اور میری دوستی پرانے رشتوں کی بنیادوں پر استوار تھی، اور رئیس جیسا بھی تھا کینہ پرور اور کمینہ نہیں تھا، ورنہ اس کی رقابت مجھے مہنگی پڑتی۔ میں نے کہا، یار یہ سب باتیں تجھے کیسے معلوم ہو جاتی ہیں؟ وہ ہنسنے لگا، ہم CID انسپیکٹر ہیں پیارے، یہی کام ہے ہمارا۔ میں نے کہا، رات تو ایسا لگتا تھا جیسے فیکا لڑائی جھگڑے کی وجہ سے بند ہے۔ شاہ جی نے یہی کہا تھا۔ سب کے سامنے ایسی بات کرنے سے کیا فائدہ؟ جب شاہ جی نے تجھے جوہڑ والا چوک دیا، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ اب فیکا واپس اپنی جگہ نہیں آئے گا۔ اگر اس نے شادی نہ کی تو کیا واقعی ہاں اس کی یہی سزا ہونی چاہیے؟ ابے یار، ایک لڑکی ہے، وہ اسے کب سے الو بنا رہا ہے۔ سالہ لڑکیاں تو ہوتی ہی پاگل ہیں، جس نے پیار کا یقین دلایا اس کے ساتھ گھر بسانے کا سوچنے لگتی ہیں۔ ٹھیک کہتا ہے تو، شادوں کو دیکھ لے، تیری نیت صاف ہے۔ فیکے حرامی نے تو بڑی دور کی سوچی تھی۔ بیچارہ ملا بیٹی کی وجہ سے پریشان کیسے نہ ہو، اس کی اپنی زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، پھر پاگل اور معذور بیوی ہے، اسے کس کے سپرد کرے؟ اس نے سوچا تھا کہ ملا تو خود ہی مر جائے گا، بیوہ کو پاگل خانے والے نہ قبول کرتے تو یہ اسے بھی بیچ دیتا۔ بکاری تو ادھر سے ادھر ہوتے رہتے ہیں، پشاور سے کراچی اور کراچی سے لاہور۔ ایسی عورتوں کی کون سنتا ہے جن کا والی وارث کوئی نہ ہو؟ میں نے کہا، تو نے ورکشاپ کی بات کی تھی فیکے سے؟ ہاں یار، کل دکھائیں گے تجھے ورکشاپ بھی۔ میں نے کہا، آج شادو کہیں نظر نہیں آئی؟ کیسا عاشق ہے تو، تجھے ہر طرف شادو نظر آنی چاہیے۔ رئیس ہنسنے لگا، خوابوں خیالوں سوتے جاگتے اسے پہچانتے ہوں گے سب حلیہ بدلنے کے باوجود۔ رئیس نے کہا، اسے کوئی نہیں پہچانتا اور وہ کہیں آتی جاتی بھی نہیں، مگر میں نے خود دیکھا تھا، وہ کبھی سال 6 مہینے میں ایک بار کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جیسا یہ فیکے کا معاملہ تھا، جہاں اپنی CID فیل ہو جائے اور کیس ہو زنانہ پولیس کا تو شادوں کے سپرد کیا جاتا ہے۔ 3-4 مرتبہ میں ہی لے کر گیا ہوں اسے استاد کے کہنے پر۔ میں نے بڑا سکون اور اطمینان محسوس کیا، یعنی وہ سب کی طرح بھیک نہیں مانگتی۔ رئیس ہنس پڑا، سالے گھاس کھا گیا ہے، کیا ضرورت ہے آخر اسے بھیک مانگنے کی؟ وہ تو شہزادی ہے، تو نے دیکھا نہیں کیسے ٹھاٹھ سے رہتی ہے؟ ہاں یہ بات تو ہے، میں خود حیران تھا۔ حیران تو میں بھی ہوں، جب نیا آدمی آتا ہے تو اس کے ساتھ یہ سب نہیں ہوتا جو تیرے ساتھ ہوا۔ پتہ نہیں شاہ جی کیا چاہتا ہے، کوئی خاص بات اس کے دل میں ہے؟ رئیس سوچتے ہوئے بولا، کیسی خاص بات؟ دیکھنا یار، ایک تو اس نے تجھ سے کہا کہ پڑھ اور امتحان پاس کر۔ نئے لڑکے پہلے بھی آئے تھے، ان کو اسکول یا ورکشاپ بھیج دیتے ہیں، تجھے شاہ جی نے میرے ساتھ کر دیا کہ اس کو دنیا دکھانی ہے۔ تیرا مطلب ہے یہ شادو کی مہربانی اور سفارش ہے؟ ابے نہیں، وہ کیسے بات کر سکتی ہے تیرے لیے؟ اگر تیری عمر زیادہ ہوتی تو میں سمجھتا کہ شاہ جی نے تجھے شادوں کے لیے پسند کر لیا ہے، پھر کیا بات ہو سکتی ہے؟ شاید ابھی وہ آزمائے گا تجھے، ہو سکتا ہے میری طرح CID انسپیکٹر بنا دے۔ تھانے دار سے کہہ رہا تھا کہ لڑکا جیدار ہے، دوستی نبھانا جانتا ہے، ارادے کا پکا ہے۔ اسے ساری بات معلوم ہو گئی تھی تو اپنے دوست ناصر کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔
اس سے وہ متاثر ہوا تھا۔ استاد نے کئی بار مجھ سے کہا کہ رئیس تو نے تھوڑا بہت پڑھا ہوتا تو اچھا رہتا، ہم تو جاہل تھے، مگر یہ دنیا اب جاہلوں کے کام کی نہیں رہی۔ ہو سکتا ہے شاہ جی تجھے کوئی خاص ذمہ داری دینے کی سوچ رہا ہو، ہم جیسے ان پڑھ جو کام نہ کر سکتے ہوں وہ تجھے سونپ دے۔ اسے اپنی مدد کے لیے کوئی بھروسے کا آدمی چاہیے، اکیلا میں سب کچھ نہیں کر سکتا۔ چند دن میں پتہ چل جائے گا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اس کے دل میں کچھ بھی ہو، میں یہاں زیادہ دن نہیں رہوں گا، کچھ دن رک جا۔ ناصر، تو بڑی آسانی سے استاد کو قابو کر سکتا ہے، تو اس کے مطلب کا آدمی ہے، اس کا دل جیت لیا تو عیش کرے گا، وہ تجھے اپنا جانشین بنا دے گا، اور پھر کیا پتہ ویسے ہی شادوں کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے دے۔ عمر کا فرق چل جاتا ہے، تو ہر طرح سے شادوں کے لائق ہے۔ میں نے غصے سے کہا، رئیس بند کر یہ فضول بکواس، میرے لیے یہ چند دن بھی مجبوری کے ہیں، شادوں کی ضد کی وجہ سے میں یہاں آ گیا ہوں۔ جس دن وہ کہے ہم اس دن نکل جائیں گے، بڑا خطرہ ہے اس میں۔ ناصر آسان سمجھ رہا ہے استاد کو دھوکہ دینا، تم اس شہر میں کیا کہیں بھی چھپ کر نہیں رہ سکتے، کبھی نہ کبھی استاد ضرور پتہ چلا لے گا، شہر کی ساری پولیس اس کی ہے، ہزاروں فقیر اس کے ہیں، چور جیب کترے اور بدماش اس کے ہیں، وہ ایک ایک کو تیرا حلیہ بتا دے گا، سب سے کہے گا کہ تجھے تلاش کریں، تیری تصویر دکھا دے گا سب کو۔ کہاں سے دکھا دے گا، میری کوئی تصویر ہی نہیں۔ کیوں؟ 10ویں کے امتحان کا فارم بھیجا ہوگا تو نے استاد کو، معلوم ہے تو 10ویں کا امتحان دے رہا ہے، وہ تصویر اسے کیسے مل سکتی ہے؟ میں نے کہا، بس پیسہ خرچ ہوتا ہے بیٹے، ہر کام ہو جاتا ہے، ہر چیز مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تو نے میرا بھی سوچا ہے، میرا کیا ہوگا، تیرا کیا ہوگا؟ تجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دوست کس کا ہے؟ کس کے کہنے سے استاد نے تجھے پولیس سے چھڑایا تھا؟ تیری سفارش کرنے والا میں تھا، یہاں تو میری وجہ سے آیا ہے، مجھ سے ہی پوچھا جائے گا کہ میں کہاں گیا اور مجھے بتانا پڑے گا، کیا تو بتا دے گا؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی، اوئے پاگل خانے، استاد مجھے پولیس کے حوالے کر دے گا، اور اس سے پوچھو، اور تجھے پتا ہے نہ وہ کیسے پوچھتے ہیں، آدمی کو جس بات کا پتہ نہ ہو وہ بھی بتا دیتا ہے۔ اپنا پتہ ٹھکانہ بتا کے مت جانا، مرتے مرتے بھی میں اتنا بتا دوں گا کہ وہ شادوں کے ساتھ گیا ہے، اس سے محبت کرتا تھا اور ان کا ارادہ شادی کرنے کا تھا، پتہ معلوم ہی نہیں ہوگا تو وہ کچھ بھی کر لیں، میں خاک بتاؤں گا۔ اس وقت پھر مجھے احساس ہوا کہ رئیس کتنا اچھا دوست اور کتنا اچھا آدمی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں بہت کم ظرف اور چھوٹے دل کا محسوس کیا۔ اس کے دل میں گرد، لالچ، ہوس جیسے جذبات کا گزر ہی نہیں تھا جو آدمی کو خواہشات کا غلام بناتے ہیں اور اس کے لیے اپنی طلب کو اتنا اہم بنا دیتے ہیں کہ وہ حسد اور رقابت، دشمنی اور بغض کے جذبات سے مغلوب ہو کے چاہتا ہے کہ سب کچھ صرف اپنے لیے حاصل کر لے اور جو اس کے مقابل ہو اسے راستے سے ہٹا دے، ختم کر دے۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے طاقت اور دولت مل جائے، اقتدار حاصل ہو، شہرت ملے۔ میں یتیم خانے کے یک چشم صوفی کو سزا دینا چاہتا تھا کیونکہ اس نے میری عزت نفس کو بہت مجروح کیا تھا۔ میں ناصر کے قاتل کو سزا دینا چاہتا تھا اور اس سے انتقام لینا چاہتا تھا کیونکہ اس نے مجھ سے میرا ایک دوست چھین لیا تھا۔ میں نے جائز و ناجائز طریقے سے دولت حاصل کر لی تھی جو میری صحت کے آدمی کے لیے بہت بڑی طاقت تھی۔ میں نے ریوالور چوری کیا تھا تاکہ میں اپنے دشمنوں کو فنا کر دوں اور ناقابل شکست ہو جاؤں۔ میں شادوں کو حاصل کرنا چاہتا تھا اور ساری خواہشات میرے وجود میں ہلچل مچاتی تھیں، مجھے اکساتی تھیں اور بے سکون رکھتی تھیں۔ رئیس قلندری بادشاہ تھا، اسے کچھ پانے، چھیننے یا جدوجہد سے حاصل کرنے کی کوئی تمنا بے قرار نہیں کرتی تھی۔ وہ حال مست تھا اور حرص و ہوس کی خواہشات کا غلام نہیں تھا۔ اس کے لیے شادوں سے محبت کرنا ایک بے غرض پاکیزہ جذبہ تھا، خوشی کے ایک تجربے کا نام تھا، خیال کی ایک راحت کا نام تھا۔
شاید عبادت گزار کو اپنے معبود کے لیے سر جھکا کے ایسی ہی تسکین حاصل ہوتی ہے جیسی اسے شادوں سے محبت کر کے ملتی تھی، لیکن اس نے کسی حسد یا رکابت کے بغیر وہ محبت مجھے بخش دی تھی۔ نہ اسے دکھ ہوا تھا نہ پشیمانی، وہ محبت میں جان بھی اتنی ہی آسانی سے دے سکتا تھا، اور اس نے دوستی میں جان دینے کے امکان کو بھی کسی پریشانی کے بغیر قبول کر لیا تھا۔ وہ صورت شکل میں مجھ سے بہت کم تر تھا، غیر تعلیم یافتہ تھا اور میری طرح ہوشیار اور چلاک بھی نہیں تھا۔ اسے نہ ترقی کی خواہش تھی اور نہ دنیا میں کوئی بڑا کام کرنے کی تمنا۔ وہ ہر حال میں خوش رہ سکتا تھا اور اس کے دل میں سب کے لیے صرف خلوص ہی تھا اور محبت تھی۔ میں نے بہت جذباتی ہو کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رئیس تو میرا دوست ہے نا؟ وہ ہنسنے لگا۔ ابے دشمن تو میں کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ میری بات کا جواب دے، تو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے یا نہیں؟ کمال ہے، تو آج اتنے عرصے بعد مجھ سے پوچھ رہا ہے یہ بات۔ میں نے کہا دوست کا کوئی حق ہوتا ہے تو اس کے ناطے میں تجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ ابے جس کے ہاتھ خالی ہوں اس کنگرے سے کچھ مانگ کے کیا ملے گا تجھے شرمندگی کے سوا؟ وہ بولا، دیکھ رئیس، دنیا میں نہ تیرا کوئی ہے اور نہ میرا، دنیا میں نہیں جس کا کوئی اس کا خدا ہے۔ وہ بولا، یار کیا آواز تھی محمد رفیع کی، یہ گانا سن کے مجھے ہمیشہ بڑا حوصلہ ملتا ہے۔ میں تجھ سے ایک وعدہ چاہتا ہوں۔ کیسا وعدہ؟ ابے یہ سیاست دانوں والے وعدے ہم نہیں کرتے سالے، وعدہ کرنے والے کو نبھانا بھی پڑتا ہے، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آدمی کے بس میں کیا ہے، کیا کہتے ہیں، وہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ میں نے کہا رئیس تو میرے ساتھ چل، مجھے تیری ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ وہ ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا، کیسی پاگلوں جیسی باتیں کرتا ہے تو؟ ابے تجھے جن چیزوں کی تمنا ہے ان کے لیے کسی نام کے رئیس کی نہیں، حوصلے کی ضرورت ہے اور عقل کی ضرورت ہے۔ خوش قسمتی تیرے ساتھ ہے، تیری تقدیر اور تدبیر کو ہم مانتے ہیں۔ پیارے دیکھ تو نے اتنی سی عمر میں کیا کر دکھایا ہے اور ابھی تو بہت آگے جائے گا۔ ہم جانتے ہیں تجھے پوت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں۔ رئیس جیسے خبیث تو بس کیڑے مکوڑے ہیں، جی رہے ہیں رینگتے ہوئے لوگوں کے پاؤں میں پڑے ہوئے۔ ایسا مت کہ ہم جیسے ہوس کے مارے انسان اس زمین پر کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں، زر زن اور زمین کے لیے ایک دوسرے کے مقابلے پر ہیں، خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ ہم اتنے کمزور ہیں کہ طاقت حاصل کرنا ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ہم حکومت کرنا چاہتے ہیں اپنے جیسے انسانوں پر، کبھی انسانوں پر، کبھی ملکوں پر، کبھی دلوں پر تو کبھی جسموں پر۔ تو دل کا بادشاہ ہے۔ ابے کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کیوں مکھن لگا رہا ہے مجھے اتنا؟ رئیس میں نے کہا نہ مجھے تیری ضرورت ہے، ایک دوست، ایک مشیر کی، ایک بھائی کی، مددگار کی اور راستہ دکھانے والے کی۔ نہیں یار، میں بتا چکا ہوں میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ کچھوا سالہ خرگوش کی تیز رفتاری کا ساتھ دے سکتا ہے، ہم میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے۔ پیارے کے خواب دیکھیں، تعبیر کے پیچھے دوڑنے والا آدمی ہے اور تیرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ہم کیا مشورہ دے سکتے ہیں تجھے اور تیری خاک رہنمائی کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے تو دوستی نبھانا بھی بڑی آزمائش ہے۔ ہم الٹا تیرے پاؤں کی زنجیر بن جائیں گے۔ زمین پر رینگنے والے کیڑے اور اپنے علامہ اقبال صاحب کے شاہین کی کیا سنگت ہے؟ تو شاہین ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، ہمیں رہنے دے اسی نالی میں، ہم اسی میں خوش ہیں۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ رئیس تو میرا دل توڑ رہا ہے۔ تیرا دل ٹوٹنے والی چیز نہیں ہے، ہیرا سب سے سخت پتھر ہوتا ہے اور قیمتی بھی، تیرا دل ہیرا ہے۔ تو انکار کر رہا ہے میری دوستی سے؟ دوستی سے نہیں، وہ تڑپ کے بولا، دوستی دل میں ہے، جان کے ساتھ۔ مانے یا نہ مانے، میں دل سے چاہتا ہوں کہ کسی دن تو وزیر اعظم بن جائے، وہ بات سچ ہو جائے جو یتیم خانے کے ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہی تھی، اور میں جانتا ہوں کہ تو یہ سچ کر دکھائے گا۔ قسم اللہ کی کہ سب سے زیادہ خوشی ہمیں ہوگی جب ہم کسی سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر اور تیرا جلوس گزرے گا، آگے موٹر سائیکلوں والے ہوں گے، پیچھے بہت سی چم چم کرتی گاڑیاں، اور ایک گاڑی میں ہمیں نظر آئے گا اپنا یار ناصر، اس گاڑی پر جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ ہم بتائیں گے
किसी को कि अपना लंगोटिया था, बचपन का दोस्त था, सुनने वाले हंसेंगे, हंसते रहें साले। दुनिया वाले और क्या कर सकते हैं, इनके हंसने से साज तो नहीं बदलेगा और ना ही हमारी खुशी कम होगी। अपनी दुआएं हमेशा तेरे लिए होंगी प्यारे, और बुरा मत मानना रईस, तू इस वक्त भी खबीस ही होगा, मगर तेरे जज्बात ये नहीं होंगे। तेरे आगे पीछे बड़े बड़े रईस होंगे, खानदानी रईस, रातों रात बन जाने वाले रईस। रईस को जागीरदार, ताजर और सनतकार रईस, डाकू और स्मगलर, तुझे ये खबीस याद भी नहीं आएगा। मैंने गुस्से से कहा, बकवास मत कर, मैं तुझे साथ जरूर ले जाऊंगा। तू अपनी मर्जी से नहीं जाएगा तो जबरदस्ती ले जाऊंगा। देखता हूँ तू कैसे इनकार करता है। रात हो गई तो हम थक के नहर के किनारे बैठ गए। वहाँ एक रेडी वाला सीख कबाब बना रहा था। इसके नान ठंडे और सख्त थे मगर कबाब मज़ेदार थे। रईस ने मुझे बताया कि ये इसका पार्ट टाइम बिजनेस था। वो दिन में भीख मांगता था। इसकी बीवी कबाबों का मसाला तैयार करती थी और वो शाम के वक्त रेडी लगा के कबाब बेचता था। रात 11-12 बजे तक वो दुगनी कमाई कर लेता था। मैंने हैरानी से कहा, जब ये इज्जत से कमा सकता है तो फिर भीख क्यों मांगता है? तेरे दिमाग में ये मोटी सी बात क्यों नहीं आती? अबे इज्जत की नहीं, पैसे की ज़रूरत होती है। सबको इज्जत से पेट नहीं भरता और कुछ नहीं मिलता। हम जैसे इज्जत को क्या करें, चाटें या सर पर सजाएं? साले, कोठी कार और कैश के बगैर इज्जत की बात करना ऐसा ही है जैसे पर ना हो मगर कोई उड़ने की बात करे। ये भी दौलत कमाने में लगा हुआ है। आज मुट्ठी भर के मिल रही है, कल जोली भर मिलेगी, फिर बोरियां भर भर के आएंगी और इसी हिसाब से इज्जत बढ़ती जाएगी। एक बात बताऊं तुझे, ये कबाब की रेडी तो एक ठिकाना है। यहाँ हम जैसे सिर्फ कबाब खाने आते हैं, मगर ये जो इक्का दुक्का गाड़ियों वाले आ रहे हैं, इन्हीं के लिए ये रेडी लगाता है। वो कबाब नहीं, शबाब खरीदते हैं। मैं इसे बेवकूफ़ों की तरह देखता रहा। शबाब खरीदते हैं। वो मेरी सूरत देख के हंस पड़ा। अबे मैं क्या फारसी बोल रहा हूँ? अभी तेरे पास होती लश्कारे मारती लंबी सी गाड़ी और जेब में होते हरे हरे नोट तो बेटे तेरा दिमाग भी यही आता। तू भी इस कबाबी के पास अपनी गाड़ी रोक के पूछता कि हाँ भाई क्या है, लाओ कुछ कबाब शबाब, और गाहक की नज़र देख के ये सवाल करता कि सर जी हुक्म करो, कबाब चाहिए कि शबाब? शरीफ आदमी निकल आए। गलती से तो कोई बात नहीं, मजाक में बात ख़त्म, वरना गाहक दूसरा सवाल करता है कि कबाब तो अच्छे लगते हैं, देखने में शबाब कैसा है? बस इसके बाद मामला पट जाता है। ये 100 का एक नोट अपना कमीशन एडवांस लेता है और गाहक को बता देता है कि शबाब किसका है, कैसा है और कहाँ है। इसे कैसे मालूम होता है कौन है वो आखिर? यार वैसे तो ये सारा दिन घूम फिर के भीख मांगता नजर आता है, मगर असल में कुछ और भी काम करता है साला। पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है। कुछ औरतें वाकई मजबूर होती हैं, मर्द इनसे ये धंधा करवाते हैं या मर्द कमाते नहीं, मजदूर होते हैं और नशे के आदि औरतों को इस लाइन पर लगा देते हैं। अपनी बीवियों को हैरान मत हो बेटे, दुनिया बड़ी खूबसूरत लगती है देखने में, लेकिन इसमें कहीं कहीं ऐसी बदसूरती है कि घिन आती है। सिर्फ बीवियां नहीं, बहनों और बेटियों को आसान कमाई का रास्ता दिखाने वाले भाई हैं और बेगैरत बाप हैं, लेकिन ऐसे केस बहुत कम हैं। ज़्यादातर औरतें शौकिया फनकार हैं, अपनी मर्जी से ये काम करती हैं। इसको सब के नाम, पते और टेलीफोन नंबर तक मालूम हैं। अक्सर शरीफ और इज़्ज़तदार घरानों की लड़कियां हैं। कमाल है तू इन्हें शरीफ और इज़्ज़तदार समझता है। अबे उल्लू की दुम फाख्ता, मेरे समझने से क्या होगा? लोग ऐसा समझते हैं। वो जहाँ रहती हैं वहाँ आसपास रहने वाले रिश्तेदार और मिलने वाले ऐसा समझते हैं, और देखने में सब ऐसी ही लगती हैं। कुछ फिल्मों की एक्स्ट्रा हैं, इनको छोड़ के बाकी दफ्तरों में काम करती हैं। कोई टेलीफोन ऑपरेटर है, कोई नर्स या टीचर, फिर कॉलेज की लड़कियां हैं। माँ बाप गरीब होने के बावजूद पढ़ाते हैं। वहाँ दौलतमंदों की लड़कियों के फैशन और रहन सहन देख के बिगड़ जाती हैं।
بگاڑنے والے بہت ہیں جو موقع کی طاق میں رہتے ہیں۔ گرلز کالجوں کے آس پاس منڈلانے والے بگڑے ہوئے رئیس زادے انہیں گاڑیوں میں گھماتے پھراتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں لے جاتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں اور شادی کے وعدے کرتے ہیں، پھر لڑکی کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا۔ میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو دفتروں اور سکولوں یا ہسپتالوں میں کام کرتی ہیں، تنخواہ لیتی ہیں، کیا ہوتی ہے تنخواہ؟ وزیر اعظم صاحب وہ طنز سے بولا، ایک نرس یا پرائمری ٹیچر کو کیا ملتا ہے؟ آخر بعض ایسی ہیں کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں، گھر کے اخراجات کا بار ہے، لیکن زیادہ مسئلہ ہے ان کا جن کی خواہشات ان کی آمدنی سے بہت زیادہ ہیں